اسلامی تاریخ کی طرف ذرا دماغ کو لے کے جائیں کہ ایک شخص ہے سالبہ، جس نے آپ سے دعا کرائی تھی کہ میں امیر ہو جاؤں. آپ نے کہا نہ دعا کراؤ، سالبہ جیسے خدا رکھتا ہے راضی رہو. پھر اس نے اصرار کیا. کوئی ہوگا اس زمانے کی روح اس زمانے میں، ایسا بھی ہوتا ہے اس زمانے کی روح اس دور میں بھی کوئی نیک اور اللہ والی ہوگی نہیں. اس زمانے کی روح خیر القرون کی، تو کوئی اس زمانے کی روح اس زمانے میں آ گئی. آپ نے کہا اور یار جیسے خدا رکھے راضی رہو، چھوڑو کیا کرتے ہو. وہ پھر اصرار کرتا ہے، پھر اصرار کرتا ہے. پھر نماز سے جمعہ سے محروم ہو گیا، بہت مال مویشی ہو گیا، دور چلا گیا نا جی. ہائے ہائے میرے بلو ایریا والے باز بابو بھی ایسے ہی ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. جب زکوٰۃ لینے گئے نا جی اسلامی حکومت کے مصدق حاشر عین الفاق عاشر، جب زکوٰۃ وصول کرنے گئے سالبہ سے تو کہنے گا جاؤ جاؤ ٹیکس لینے آئے ہو، یہ سارا مال میرا ہے. وہ واپس جا کے اس نے بتایا کہ حضرت جی وہ سالبہ نے تو یہ کہا. آپ نے فرمایا سالبہ تو ہلاک ہو گیا. یہ سالبہ کو بات پہنچا دی جائے، مدینہ کا ہی تھا، وادی میں رہتا تھا. مجھے اگلی بات نہیں سمجھ آئی جو میں بیان کرنے لگا ہوں. میں ہر جگہ یہ بات کہی کہ مجھے نہیں سمجھ آئی. کیا شان تھی، کیا امتحان تھا، کیا جہ و جلال تھا اس رحمت للعالمین کا. سالبہ آ گیا معافی مانگنے کے لیے کہ حضرت جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا سالبہ زکوٰۃ قبول نہیں ہے. پھر ابو بکر کے دور میں آیا، زکوٰۃ دی. ابو بکر نے کہا جس کی محمد زکوٰۃ وصول نہ کرے ہم نہیں کریں گے. پھر عمر کے دور میں آیا، زکوٰۃ لے لو. حضرت عمر نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جس کی زکوٰۃ وصول نہ کرے عمر نہیں کرے گا. کیا بات، دیکھو معافی مانگ رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کتنی بڑی ناراضگی. تو نبی جب کہہ دے ہلاک ہو گیا تو بس ہلاک ہو گیا. بات سمجھو.